جب میلاد بیان ہو تو مٹھائیاں آتی ہیں اور سیرت پہ پتھر آتے ہیں۔ توجہ کریں، جشن میلاد مناؤ گے، پیسے تو ملیں گے، نوٹ تو آئیں گے، گلے میں ہار تو پڑ جائیں گے، واہ تو ہوگی، لیکن مسلمانوں جب سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے تو پتھر لگتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ آمنہ کے در یتیم کی ولادت پر ابو لہب نے جشن میلاد منایا تھا۔ جب اسی پیغمبر نے فاران کی چوٹی سے اپنی سیرت کا اعلان کیا تو پہلے میلادی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا پتھر تو پھینکا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ آمنہ کے در یتیم کو پتھر لگے۔ محبوب نے جب سیرت کا تذکرہ کیا تو راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ آمنہ کے لال کی سیرت کے تذکرہ پر جسم اطہر پر اجری آئی ہے۔ سیرت کا دروازہ کھلا ہے، تکلیفیں آئی ہیں۔ جب سیرت کا دروازہ کھلا ہے، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں۔ جب سیرت کے چرچے ہوئے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پتھر برسے ہیں۔ جب سیرت کا دروازہ کھلا ہے، سر مبارک میں لوہے کی خود کی کڑیاں چبھی ہیں۔ جب سیرت کا دروازہ کھلا ہے، زنیرہ کی آنکھیں نکلی ہیں۔ جب سیرت کا دروازہ کھلا ہے، ابو فقیہ کی پسلیاں ٹوٹی ہیں۔ جب سیرت کا دروازہ کھلا ہے، بلال کو آگ کے انگاروں پر لٹایا ہے۔ جب سیرت کا دروازہ کھلا ہے، خباب کو دہتے انگاروں پر لٹایا گیا ہے۔ جب سیرت کا دروازہ کھلا ہے، اصحاب رسول پر مصائب مشکلات آئے ہیں۔ جب سیرت کا چرچا ہوا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا سید الشہداء اسد اللہ اسد الرسول سیدنا حمزہ کی لاش کے 14 ٹکڑے کیے گئے ہیں، سینہ چاک کیا گیا ہے، کلیجہ نکال کر چبایا گیا ہے۔ جب سیرت کا دروازہ کھلا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطن سے بے وطن ہوئے ہیں۔ جب سیرت کا دروازہ کھلا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ فقیہ اعظم نعمان ابن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل کی کوٹڑی سے نکلا ہے۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں امام مالک کے بازو ٹوٹے ہیں۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں امام احمد بن حنبل کی جان پہ کوڑے برسے ہیں۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں امام بخاری وطن سے بے وطن ہوئے ہیں۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں منصور تختہ دار پہ لٹکا ہے۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں مجدد علی ثانی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان قربانیاں پیش کرتا ہے۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں بالا کوٹ کی وادیوں میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں دہلی سے آگرہ تک 5000 علماء کو سور کی کھالوں میں بند کر کے انہیں پھانسی کے تختے پر لٹایا گیا، چمڑوں میں بند کر کے آگ میں جلا دیا گیا۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں شیخ الہند محمد محمود حسن دیوبندی کالا پانی میں رہتے ہیں، مالٹا کی 4 سال جیل بھگت کر اللہ کے قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی قید و بند کی مصیبتیں جھیلتے ہیں۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں امام انقلاب عبید اللہ سندھی 21 سال کی جلاوطنی برداشت کرتا ہے۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں عبداللہ درخواستی پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں امیر شریعت سید عطا اللہ بخاری 14 سال تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں محمد علی جلندری 5 سال جیل میں رہتے ہیں۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں قاضی احسان احمد شدابادی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں تاریخ گواہ ہے 10,000 نوجوانوں نے لاہور مال روڈ پر سینہ کھول کر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی قیادت میں ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا کر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں تحریک نظام مصطفیٰ میں مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے لوگوں نے روڈ پر لین کی پٹڑیوں پر سو کر اپنے جسم کٹوا دیے ہیں، گردنیں سالم کرم کروا دی ہے۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و عظمت کے لیے ہزاروں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں حق نواز و ایثار القاسمی نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ سیرت اپنانے کی پاداش میں آج بھی اگر تمہیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ملیں گے تو علماء دیوبند کی رضاکار ملیں گے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو میلاد کی مٹھائیاں ملتی ہیں، ہمیں آقا کی سیرت ملی ہے۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، اللہ ہم تیری تقسیم پہ راضی ہیں، جاہلوں کو تو نے دولت و مال دیا ہے اور ان فقیروں کو حصے میں علم کمال آیا ہے، اور دنیا والوں تمہیں دولت مبارک ہو، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک۔